الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعے کی طرح اللہ تبارک و تعالی مالک الملک پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو سارے مل کے بیٹھ کے اپنا یہ ذکر کرنے کا پھر ایک موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دا شکر عظیم ہے کہ مالک کائنات ساری بخشش اور مغفرت واسطے اس دنیا تو نجات حاصل کرنے واسطے ایسے کئی موقع عطا فرماندا ہے۔ دوستو، عزیز ساتھیو، ہر جمعے کی طرح آج پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ دی فضیلت بیان کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے نو نازل فرمایا، اس دیاں کی برکتیں اور اس دے توفیل کتنیاں رحمتاں حاصل ہوندیاں اور اسی دی وجہ تو ساری بخشش اور مغفرت اور نجات حاصل ہوندی۔ جو بندہ زبان نال پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندا ہے، اور یہی کلمہ آخر دم مرنے وقت اور جہنم دے اندر بدقسمتی نال اگر کوئی چلا جائے تو اس واسطے بھی یہ نجات اور بخشش دا ذریعہ بنے گا۔ چونکہ دربار عالی مقام دے اندر دن رات لا الہ الا اللہ دا ورد جاری رہندا ہے، تو اس دی فضیلت، اس دی شان کافی جمعہ تو سمجھا رہے ہیں کیوں ذکر شف کرایا جاتا ہے، اس دے کے فضیلت ہے، کے شان ہے، اس دے کے فائدے حاصل ہوندے ہیں، تاکہ ہر کسی نو کلمہ پاک دی فضیلت پتہ لگے اور اپنی نجات اور بخشش واسطے اور دینی دنیاوی برکات حاصل کرنے واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے اس ورد نو جاری کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما سن تو حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، وہ خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جاؤ پوچھو اے محبوب کریم تسی اس قدر غمگین کیوں رہندے ہو، پریشان کیوں رہندے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میں اپنی امت، پیاری امت واسطے پریشان رہندا کہ قیامت دے روز اس دے نال کی سلوک ہوئے گا۔
جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان امت واسطے یا کفار واسطے آپ پریشان رہندے ہو؟ ارشاد فرمایا میں اپنی مسلمان امت واسطے پریشان رہنا وا۔ حضرت جبرائیل حضور دے نال چلے اور ایک قبرستان دے اندر تشریف لے گئے، جا کے ایک مسلمان دی قبر اتے حضرت جبرائیل نے اپنا پر مبارک ماریا۔ جس وقت پر ماریا تو قبر کھل گئی۔ جبرائیل نے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال۔ وہ مسلمان اللہ دے حکم نال اٹھیا، چہرہ اس دا نورانی سی، منور سی، روشن سی، اور پڑھ رہا سی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان پڑھ رہا سی۔ پھر جناب جبرائیل امین ایک اور قبر تے حضور نو تشریف لے گئے، جا کے اس نے اپنا پر ماریا، وہ قبر کھلی، آپ نے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال۔ وہ ایک کافر دی قبر سی، جس طرح اٹھیا تو اس دا چہرہ کالا سیاہ، تو کہہ رہا سی ہائے حسرت، ہائے ندامی، ہائے خرابی، بس یہی بولی جا رہا سی کہ حضرت جبرائیل نے اشارہ کیتا، پھر خاک ہو گیا، قبر بند ہو گئی۔ جناب جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تسلی و تشفیع واسطے سامنے میں نظارہ دکھایا، کیونکہ حضور پریشان رہندے سن۔ آپ دی امت جو کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ دا ورد کرنے والے ہیں، قیامت دے روز اسی طرح اپنی قبراں تو خوش و خرما اٹھن گے۔ پتہ لگا لا الہ الا اللہ دا ورد کرنے والے لوگ جڑے اس دنیا دے اتے لا الہ الا اللہ دا ورد کردے، چلدیاں پھردیاں بیٹھدیاں اٹھدیاں کردے، جدوں مرن گے تاں بھی انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب قبراں تو اٹھن گے تاں بھی یہی ورد کردے اٹھن گے۔ یہی انہاں دے جنتی ہون دی نشانی ہے، یہی انہاں دی بخشش اور مغفرت دی نشانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک مقام تے میں دیکھ رہا کہ میری امت دے مسلمان اپنیاں قبراں دے وچوں نہایت خوش باہر نکل رہے ہیں، چہرے انہاں دے نورانی، اور اپنے بالاں دے اتوں قبر دی خاف چاڑدے ہوئے اٹھ رہے اور کہہ رہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ آج اللہ تعالیٰ نے ساڑھے دلاں وچوں تمام غم و فکر جنہاں نو دور فرما دیتا کہ اور لا الہ الا اللہ دا ورد کر رہے ہیں۔ دوستو یہ لا الہ الا اللہ دا ورد ہے، یہ شان ہے، فضیلت ہے کہ کئی دفعہ عرض کیتی پہلے نبیاں نے بھی پڑھیا، ولیاں نے بھی پڑھیا، امتاں نے بھی پڑھیا، جس نے بھی پڑھیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیتا، اس کی مغفرت ہو۔ اس واسطے بار بار دربار شریف دے تے آندیاں جاندیاں ملدیاں جلدیاں کیوں لا الہ الا اللہ دا ورد کرایا جاندہ ہے کہ اس دے نال دل دی صفائی بھی ہوندی ہے، قلب دی صفائی بھی ہوندی ہے۔ جس وقت کوئی مہمان باہر تو آندا ہے او دے سو اپنے مشکلات پریشانیاں لے کے آندا ہے، لیکن دربار دے دودھ ہی داخل ہوندا ہے، لا الہ الا اللہ دا آواز اتے کان وچ پے کے جہاں دل ہی جاندا ہے، صفائی دل دی اتھے ہی ہو جاندی ہے۔ کیونکہ ساڑھے دل دے اتے کالک اور قدورتاں اور میل جم جاندی ہے، وہ دل دی صفائی واسطے اللہ دا ذکر ہی ہے، اللہ دی یاد ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ دا ورد ضرور کریا کرو، اپنے گھراں وچ کریا کرو، بچیاں بیٹھ کے دوستاں بیٹھ کے دی محفل مجلس سجایا کرو۔ دنیا و آخرت واسطے بخشش اور نجات دا ایک ذریعہ ہے، اور اس دی فضیلت اور شان اتنی شان ہے، اتنی شان ہے کہ اگر وہ بیان کیتی جائے تو انسان دی سوچ فہم عقل اس دی سوچ تو بھی کئی گنا زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے انسان نو کی شان عطا فرمائی۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت دے روز اللہ تعالیٰ شخص نو بلائے گا، بہت گناہگار شخص ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ سب گناہ تیرے ہیں؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین سارے گناہ میرے ہیں۔ حضور فرماندے اتنے گناہ ہون گے کہ اور ایک کم 100 دفتر اس گناہ دے پڑے ہون گے، 99 دفتر، اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوئے گا کہ جتھے تک نگاہ آ جائے گی اتھے تک وہ گناہ نال بھریا ہوئے گا۔ بس وہ بندہ سوچے گا آج تے میں ہلاک ہو گیا، آج کوئی نجات دا ذریعہ نہیں ہے، تے میں جہنم میں جاواں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر اے بندے، ایک امانت ہے تیرے ہی ساڑھے پاس، اس نو لے اور جا میزان عدالت دے اندر فرشتے نو کہے تول، ایک پاسے دفتر اور دوسری طرف ہو ایک کاغذ دا ٹکڑا انہوں ملے گا کہ لے جاؤ اس پڑیا نو بند ٹکڑا جا کے تلواؤ، ایک طرف گناہ اور دوسری طرف اے جیڑی تیری امانت سی ساڑھے کول، انہوں جائے تلواؤ۔ اگر گناہ زیادہ ہوئے تو پھر تیرے لیے جہنم ہے، اگر نیکیاں زیادہ ہوئیاں پھر تیرے لیے بخشش ہے۔ وہ بندہ سوچے گا 99 دفتر اور ایک کاغذ دا ٹکڑا، اس ٹکڑے کے شان ہے، کے فضیلت ہے، ہوں تو میں پھنس گیا ہوں تو میں ضرور الگ جہنم میں جاواں گا کہ ٹکڑا انہاں دفاتر دے سامنے کے حیثیت رکھدا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس روز جس دے تول وزنی ہو جان گے وہ عیش کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس دے تول زیادہ ہون گے وہ عیش کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس دے تول کم ہون گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نچلی گود وچ چلا جائے گا، گود وچ نیچے گود فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تم کیا جانتے ہو کہ وہ گود کیا ہے؟ نار حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ جس شخص دے قیامت والے دن نیکیاں زیادہ ہونگیاں تول والیاں، وہ جنتی سیراں کرے گا، اس ہستے سیر ہے، عیش ہے۔ اور جس دیاں نیکیاں کم ہونگیاں تول کم ہو جائے گا، وہ حاویہ، وہ جہنم دی آگ ہے، جہنم میں جلے گا، بڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، نچلی گود میں، جہنم دے نچلے حصے وچ۔ تم کیا جانتے ہو وہ گود کیا ہے؟ اس کی تفصیل اگے پھر بیان کروں گا کسی کو۔ بس وہ شخص جس وقت میزان عدل، میزان عدالت بھی جاندہ ہے فرشتے کو کہندہ ہے بھئی یہ میرے گناہ اور کاغذ دا ٹکڑا توڑ۔ فرشتہ ایک طرف دفتر رکھ دے، دوسری طرف کاغذ دا ٹکڑا دیکھ دے، کیا چیز ہے؟ کھولیا جس نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زندگی چجرا کلمہ پڑھدا رہا لا الہ الا اللہ محمد، بس وہ تول اتے رکھیا تو تول اتنا وزنی ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا کہ اس دن نسو گناہ ہلکے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تول وزنی ہو گیا، انہوں جنت دے اندر داخل کر۔ ایک کلمہ شریف جرا پڑھ دیو، ورد کر دیو، اللہ نو یاد کر دیو، ذکر کر دیو، یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے کہ اس روز قیامت والے روز جنہ دے تول گناہ دی طرف وزنی ہوندے جان گے، کلمہ جیسے ہی سامنے آئے گا بس گناہ ہلکے پہ جان گے، کلمے دا وزن زیادہ ہوئے گا، بخشش اور نجات دا ذریعہ۔ ایک کلمے دی شان ہے، کلمے دی فضیلت ہے۔ اس واسطے جدوں بھی تسی آندے ہو مریدین عقیدت مند خلفاء، انہوں نے وہی سکھایا جاندہ کہ لا الہ الا اللہ دا ورد کریا کرو، چل دیاں پھر دیاں بیٹھ دیاں اٹھ دیاں جس حال وچو لا الہ الا اللہ دا ورد کر دے رہو، دنیا وچ بھی تھوڑے ہستے دین اور دنیاوی مشکلات دی آسانی اور روز محشر بخشش دی نشانی بن جائے گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو گئے، عرض کرن لگے جہنم دے کچھ طبقیاں دے واقعات آپ بیان فرمان لگے۔ جبرائیل رسول پاک دی خدمت حاضر ہوئے تو عرض کرن لگے یا رسول اللہ 7ویں درجے 7ویں طبقے دے اندر آپ دی امت ہوئے گی، 7ویں طبقے دے اندر آپ دی امت، اور جس وقت 7ویں طبقے دے اندر اس کو پھینکیا جائے گا بدقسمتی نہ جڑے لوگ جان کے جہنم میں، کسی لغزش تو کسی غلطی تو اس طبقے دے اندر جس وقت مالک جہنم انہوں ڈالے گا تو اگ نو کہے گا اے اگ انہوں جلا دے، وہ سارے مل کے نہ پڑھنا شروع کر دے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ۔ اے جیسا مشکل ٹائم آندا ہے کسے تے پریشانی آندی کہ کہندے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں ایک دفعہ جہازی سفر کر رہا سا، اگے طوفان آ گیا، اچانک جہاز 100 فٹ نیچے آیا، میں نے پتہ ہی نہیں، میں ڈر گیا، میں فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ گڈی کوئی سفر کرنے سے بیٹھے کوئے سارے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گڈیاں کچھ ہو جائے سارے شہید ہو جاندے، کہنے پڑھ لو جی کلمہ، گڈی تے بیٹھیاں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیڑا پرسی گڈیاں کچھ ہو گیا سمجھو شہید ہے۔ شہید زندہ ہوندہ ہے یا نہیں؟ جہاز دا سفر کراچی دا کیتا سی، شاید تھانوں ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تو انسان ہے جس وقت خوف دا مقام آندا ہے، جس وقت انہوں خوف آندا ہے، اس وقت کی چیز اس نو سہارا دیندی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا خوبصورت نام ہے حضور دا ہے، کتنی سونی شان ہے، کہنے نا اس میں صدقے جاواں رسول پاک تو اس کلمے دے راز نیارے نے، جس پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اکثر پڑھتے رہتے، اس وقت میرے ذہن بہت تھکیا ہوندا سا، سفر ہی بڑا، رات میں سفر تو واپس آیا، پرسوں سیالکوٹ سا، اتھے کوئی محفل سی، پھر بدھ نو انشاءاللہ جی زندگی رہی ادھر۔ تو جس وقت خوف دا مقام آندا ہے کسے انسان نو، تھوڑے کئیاں نالے واقعہ بیتیا ہو سی، جیسا کوئی لغزش آئی فوراً تے پڑھیا لا الہ الا اللہ، زلزلہ آن لگے ان پتہ ہے چھت اتے آسی، کوئی نہ سندی جگہ نہیں، چارہ نہیں، ایک ہی کلام ہوندا ہے لا الہ الا اللہ۔ بچت ہوندی یا نہیں ہوندی؟ سچے دل نہ جسا پڑھ دے بچت ہوندی یا نہیں ہوندی؟ کئی دفعہ اس طرح واقعہ ہویا اسی ہے جی، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، موت فوت ہون لگی، گھبراہٹ ہوئی، پڑھیا لا الہ۔ تو خوف دے وقت جے تسی پڑھ دو تو سیدھی طرح پہلے ہی پڑھ لو۔ اسی کل اسرائیل علمگیر بیٹھے سن تو بہت مسکراہٹ، کدی کدی کوئی واقعہ ایسا آ جاتا ہے۔ ایک بی بی سی، اسی بہت ساری کمزوریاں سن، دوئی بی بی آئی جس وقت تو اسی اس کو سمجھا رہے ہیں، کہتے اس کو چنگی طرح سمجھاؤ، کل اس پٹاخہ چنگا کھادا۔ میں کہو کہ ہویا کہ سکوٹر تو ٹٹھی تو پٹاخہ کھادا سی، کہندی بچ گئیاں، مرشد دی دعا سی، پٹاخہ کھا کے جے کلمہ پڑھ دا تو پہلے ہی پڑھ لو، پہلے ہی پڑھو سیدھی طرح۔ ایتھے جیڑا آندا سا کہنا سیدھی طرح پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد۔ بس جبرائیل نے جس وقت حضور نے دسیا 7ویں طبقے تھوڑی امت ہوئے گی، وہ امتی سارے جسا مشکل ٹائم زور دے پڑھتے پہ لا الہ، اگ دوڑ دی پی، اگ نزدیک نہیں آ رہی، اوکھا ٹائم آیا ان جہنم میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ جیل وچ بھی کوئی چلا جائے اللہ نہ کرے اتھے بھی یہی کچھ ہی کر دے۔ آزادی وچ پڑھو اللہ تعالیٰ مشکل وچ بھی آزماندا ہے اور آسانی وچ بھی آزماندا ہے، نعمت دے کے بھی آزماندا ہے، لے کے بھی آزماندا ہے، زوال وچ بھی آزماندا ہے، کمال وچ بھی آزماندا ہے، سمجھ گئو؟ تو اللہ دے دوست، اللہ دے عاشق ہر حال وچ اللہ نو یاد کردے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماندے کہ وہ جہنم دی اگ جڑی ہے میری امتیاں تو دور دوڑنا شروع ہو جاندی، پھر مالک جہنم کہندا او فرشتہ جلا انہاں نو کیوں نہیں جلاندی ہے تو؟
وہ کہندی اگ کہ اے مالک فرشتہ یہ ایسا کلمہ پڑھ دے پہ کہ میں اس کلمے دے خوف نال دوڑ دی پیا میں انہاں دے نزدیک نہیں آ سکتی ہوں۔ بس خدا دی شان جسا دوبارہ اگ اگے آئے گی وہ کلمہ بھول جان گے، جسا کلمہ انہیں تے زبان تے نہیں چڑھے گا بھول جائے گا، اس لیے انہوں نے اگ جڑی آ کے پکڑ لے گی، پھر جہنم وچوں جلن گے۔ پھر جدو اللہ تعالیٰ دا حکم ہوئے گا اور رہے کہ جدو حضور انہوں دی شفاعت فرمان کے پھر بخشش ہوگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ایک جمعہ عرض کر رہا سا کہ جس وقت بندہ اللہ نو یاد کرتا ہے سوندا اٹھتا بیٹھتا ہے انہوں کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جس وقت مصیبت آن دا وقت ہوندا قدرتی طور تے بندے دی زبان رک جاندی، عقل سوچ دماغ دل رک جاندا، وہ ذکر تو غافل ہوندا ہے تو بندے تے مصیبت آندی ہے۔ تو عرض کیتی کہ ایک دن میں کہہ رہا سا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نو کسی نے طوطا دیتا یا کوئی تتر دیتا، کوئی جانور سی چھوٹا پرندہ، آپ انہوں پنجرے چ بند کرتا رکھیا، تو پنجرے دے اندر وہ دیکھ بھال کر جیسا آج کل پنجرے دے اندر جانور طوطے شوطے بند کرتے ہیں، یہ مینوں بہت بری گل لگتی ہے۔ میں جہاں مریض اس جانوراں یا پرندیاں نو قید کرے اکثر میں سمجھاتا انہوں نے آزاد کرو، انہوں نہ قید کرو، کیوں میاں محمد صاحب بھی فرمایا نا جہاں بندہ پریشانی چاہتا اس دی طوطے دی تے اس قیدی دی مثال، ہر ویلے دل گھبرایا ہویا تے کردہ یاد سجن نو، اور جیویں بلبل پنجرے اندر کردی یاد چمن نو۔ سمجھو تسی سجن تو جدا ہو تے دل گھبرایا ہو، چمن تو جدا تے وہ بھی تے گھبراندا ہی ہو سی نا، اڑنے والا ہے۔ اس واسطے اکثر تو جنید بغدادی نو ایک روز اللہ دے ولی سے ولیاں تو کیڑی گل چھپی ہوندی، وہ پرندہ کہندا ہے جنید بغدادی آپ دے کوئی مہمان آئے، گفتگو فرما رہے درس دے رہے، چلے گئے۔ پرندہ کہندا ہے جنید بغدادی خود تے اپنے دوستاں بہ کے مہماناں بہ کے بڑے واز کردے ہو، خوش ہوندے ہو، گلاں کردے ہو، آزاد ہو، تے مینوں تسی قید کیتا۔ بس حضرت جنید بغدادی نے فوراً انہوں کھولیا، وہ آزاد ہو کے درخت تے بیٹھا کہنے لگا یاد رکھو جنید بغدادی میں کدے قید نہیں ہونا سی، پر میں حیران ہاں میں ایک دن اللہ دی یاد اللہ دے ذکر تو غافل ہویا تے پکڑیا گیا تے کتنا عرصہ تھوڑی قید ہی چلیا، تے تسی انسان جڑے خدا تو غافل رہندے ہو تھوڑا کیا حال ہوئے گا۔ جس وقت کوئی پرندہ جانور اللہ دی یاد تو غافل ہوتا ہے اس وقت تو قید وچ آ جاتا یا چھری نیچے آ جاتا، تاکہ سمندر دے وچ مچھلیاں جڑیاں وہ بھی جب جال ہی چاندیاں تے اللہ تعالیٰ دے حکم انہاں دی زبان رک جاندی، ذکر تو غافل ہوندیاں تے جال ہی آ جاندیاں۔ یہ مسئلہ ہے، یاد رکھو گل کہ کوئی پرندہ کوئی جانور حلال جس وقت وہ اللہ دی یاد تو غافل ہوتا بس وہ قید ہی آ جاتا۔ تو یہ انسان ہے کہ دن رات خدا دی یاد تو غافل رہندا ہے تے پھر آزاد پھردا ہے۔ سلطان بہو صاحب فرماندے نا جو دم غافل سو دم کافر، کفر دی کہتے ہے نا پھر کسے شکنجے تے آئے گا۔ مسلمان تے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا بخشیا گیا، پر جہنمی جڑے لا الہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو کسے مسئلے چاہن گے، وہ بھی اپنے گناہ دے تاب اس وقت انہاں دی زبان رک جائے گی۔ حضور فرماندے ہیں کہ وہ جہنم دی آگ دوڑ رہی ہے انہاں تو، لیکن جس وقت پھر مالک حکم کرے گا وہ پڑھ نہیں سکن گے، زبان رک جائے گی، پھر وہ جہنم ہی جلن گے، لیکن زبان اور دل انہاں دا محفوظ رہے گا، کیونکہ زبان جائے سواری ہے، کلمہ اس تے سوار ہو کے باہر، اور دل سکونت ہے رہنے دی جگہ ہے کلمہ پاک دے۔ اس واسطے جو زبان پڑھنے والی ہے اور دل جڑا ہے قیام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پاک نو اتنی شان عطا فرمائی، اس واسطے دن رات کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ورد کرایا جاتا ہے، کسی نہ زبان رک نہ جائے، تھوڑی زبان اور دل پڑھتا رہے تاکہ مشکل ٹائم ہوتے کلمہ یاد آ جائے، تھوڑا مشکل ٹائم کلمہ یاد آ جائے۔ جس طرح مشکل ٹائم آندا بندہ ہی کہندا ہائے اللہ یا رسول اللہ یا لا الہ الا، اے جتنے اسم اللہ پاک دے رسول پاک دے نے مشکل نو ٹالنے والے ہیں، مشکل نو دور کرنے والے ہیں۔
یہ کلمہ شریف دی شان ہے. اس واسطے دل وچ زبانی اچھی والا جس طرح دل کرے تسی یہ پڑھیا کرو. اس دی کوئی پابندی نہیں. اس نال قیامت والے دن تول جڑے نو وزنی ہو جان گے اور گناہ ہلکے ہو جاسن. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور نہ سنو، توجہ نہ لے، آخری بیان میں کرنے لگا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مسلمان شامت اعمال یا بدقسمتی نہ کسی وجہ نہ کچھ لوگ جہنم میں چلے جان گے. جب جہنم میں جان گے اتھے عیسائی بھی جل رہے ہوں گے، کافر بھی جل رہے ہوں گے، بت پرست بھی جل رہے ہوں گے. نہ جہنم دی اگ تکلیف و محسوس کر سن غیر مسلم. وہ مسلمانوں تانا مار سن کہ مسلمانوں تسی تے ساری عمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے رہے ہو، اج تسی بھی ساڈے نال جہنم میں جل رہے ہو. اسی تے بت پرست ہاں، تسی خدا پرست ہو. خدا پرستی اور بت پرستی کے فرق رہا؟ اج لیول برابر ہے، تسی بھی جل رہے ہو، اسی بھی جل رہے ہیں. حضور ارشاد فرماندے جس وقت وہ لوگ تانا مارن گے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی رحمت جلال ہی چاہ جائے گی، اللہ تعالیٰ دی ذات جوش ہی چاہے گی. اور جبرائیل نو بلایا جائے گا، اے جبرائیل ادھر آؤ. آج توحید ساڑی وحدانیت اور اللہ خدا واحد ہونے نو انہاں کفارہ نے آج بتانو اور سانو ایک برابر کر دیتا کہ خدا اور بت پرستی کے فرق ہے. لا الہ الا اللہ اور اسی بت پرستی کر دیتا سانو ایک برابر کرتا. جاؤ میرے پیارے محبوب دی امت جہنم میں جاؤ، چیک کرو انہاں دا کہ حال ہے، کہ سلوک ہو رہا انہاں دا. بس اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جبرائیل عرض کریں، یا اللہ اے مہربانی، اے آج رحمت دی وجہ کی ہے، کیوں آج ذات الہی مہربان ہوگی اتنی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کافرہ نے میرے محبوب امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نو تانا مارے ہے. آج انہاں تانا دیتا ہے کہ آج تسی بھی جل رہے ہو، اسی بھی جل رہے ہیں، سب برابر ہو گئے ہیں، کہ فرق ہے. جبرائیل تشریف لے آن گے، وہ جرا جنت دا فرشتہ ہوئے گا اپنے ممبر آئینی ممبر تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ جبرائیل تشریف لائے جہنم دے دروازے اوپر. کس طرح آنا آیا؟ جبرائیل کہیں گے کھول دروازے، آج میں اپنے نبی دی امت دیکھنا چاہتا، ملاحظہ کرنا چاہتا. اس نے دروازے کھل جان گے، جبرائیل جہنم دے اندر تشریف لے جان گے، پوچھن گے امت کتھے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. جس وقت تو جہنمی لوگ مسلمان دیکھن گے تو کہیں گے اتنا خوبصورت نورانی فرشتہ، اتنا خوبصورت چہرہ زندگی جیسی نہیں دیکھے، کون ہے؟ انہوں نے مالک کہے گا فرشتہ کہ جبرائیل امین ہے. اس وقت تو سارے پکارن گے، شور مچان کے، اے جبرائیل جاؤ ساڑھے شفیع نبی شفیع المذنبین عرض کرو کہ اسی جل رہے ہیں، اسی بہت پریشان حال ہاں، تسی ساڑھی شفاعت فرماؤ، ساڑھی بخشش فرماؤ. جبرائیل جس وقت سب دیکھ کے معاملات پوچھیں گے بھائی سناؤ تھوڑا کیا حال ہے، وہ کہیں گے اسی جل گیا بڑی مشکل دے بیچا، اور زبان اور دل صرف ساڑھا محفوظ ہے، باقی اسی بہت مشکل بڑی تکلیف ہی چاہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو تھوڑی امت جا کے جل رہی ہے، آپ ساڑھے ہستے کچھ کرو، شفاعت فرماؤ. اس وقت جبرائیل اللہ دی بارگاہ حاضر ہوں گے، رب تعالیٰ نو سارا واقعہ سنان گے کہ رسول پاک دی امت جڑی ہے وہ جل رہی ہے، بڑی تکلیف ہی ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت جبرائیل نال گفتگو فرمائے گا. حضرت جبرائیل اتنی اس گفتگو چ محو ہو جاسن، خوش ہو جاسن کہ وہ اصل رسول پاک تک پیغام پہنچانا ہی بھول جان گے جڑا وعدہ کر کے آئے. اللہ نال اتنا کلام کرن گے کہ جڑا جنمیاں نال وعدہ کرے کہ اسی رسول پاک تک پیغام پہنچاواں گے بھول جان گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جبرائیل تسی جہنم دے اندر حضور دی امت نال کوئی وعدہ بھی فرما کے آئے ہو، جاؤ وعدہ رسول پاک تک پہنچاؤ. اس وقت حضور فرمایا کہ میں ایک محل دے اندر ہوں گا جس دے 4000 دروازے ہوں گے،
اتنا عالی شان محل ہوئے گا، ہیرے جواہرات موتی اور دیاں چوکاٹھاں اور مواٹھاں جو کچھ ہوندہ ہے دیکھن والے ہوں گے اتنے خوبصورت۔ جبرائیل تشریف لے آسن، پوچھا جیسی کیسے آنا ہویا؟ عرض کرن گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی امت جہنم دے اندر جل رہی ہے، کچھ لوگ بدقسمتی نہ شامت اعمال انہاں دے وہ جہنم ہی چلے گئے، اور ہزاراں لکھاں کروڑاں دی تعداد ہی چو ہون گے۔ اس وقت حضور اٹھن گے اور پکارن گے لبیک یا امتی، لبیک یا امتی، پکارن گے کہ اے میری امت میں حاضر ہاں، تھوڑے استے میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، لبیک یا امتی، لبیک یا امتی، کہندے ہوئے حضور عرش الہی تے چلے جان گے، تشریف لے جان۔ اللہ تعالیٰ دے عرش کے حضور سجدہ ریز ہو جا سن، عرش الہی دے اوپر، عرش الہی دے نیچے حضور سجدہ فرمان گے۔ اتنا لمبا وہ سجدہ ہوئے گا کہ 7 دن گزر جان گے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محبوب سر اٹھاؤ کے چاندے ہو؟ وہ حضور عرض کریں گے یا اللہ میری پیاری امت نو بخش دے جرے جہنم دیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ محبوب جس نے زندگی چک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے آج اس نو ہی میں بخش دیتا ہے۔ جاؤ اپنی امت نو جا کے پچھان کے جہنم چو نکالو۔ حضور فوراً جنت دوبارہ تشریف لے آن گے، جب جنتی ہوں گے اعلان فرمان گے کہ سارے جنتیوں آ جاؤ، آج جہنم دے اندروں جنی میری امت رہ گئی اس نو بھی باہر نکالنا ہے۔ سب جنتی دوڑ کے آدھے پیچھے آن گے، اور دنیا دا سب تو بڑا جلوس نہ پہلے کدے ہویا نہ بعد ہوئے گا، آخری جلوس ہوئے گا۔ حضور دے پیچھے چلن گے سارے، حضور تشریف لے جیسا جہنم دی طرف، جہاں مالک جہنم ہے اٹھ کے کھڑا ہوئے گا، رسول پاک تشریف لائے، رسول پاک فرمان کے کھول دے دروازے، سب نو حکم ہوئے گا جنتیاں نو نکالو جنت دے اندر، جس ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھیا سو باہر نکال دو۔ سارے نو باہر نکالنا شروع کر دیتا جائے گا، سارے جتنے بھی امتی ہوں گے جدو باہر نکالے جان کے جل کے کولے ہوئے ہوں گے۔ حضور فرمان گے اے تے جنت وچ بھیجنے والی انہاں دی صورت نہیں ہے، جنت دے تے نورانی صورت نورانی انسان ہے، اللہ اے تے جنت دے قابل ہی نہیں کہ جنت وچ انہاں بھیجا جائے، انہاں دی شکل و صورت ہی نہیں۔ اس وقت حکم ہوئے گا نہر حیات ہوئے گی ایک جنت دے اندر، نہر حیات نو حکم ہوئے گا جا جہنم دے دروازے اگے اور پکڑ پکڑ کے انہاں نو نہر ہی سٹو، اور نہر ہی غسل کر دے جان گے، باہر نکلن گے تے نورانی شکلاں والے چمکدے ہوئے مسلمان نکلن گے، اور پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جسا باہر نکلن گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماندا ہے رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس روز کفار حسرت کرن گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس وہ آخری دن ہوئے گا، آخری فیصلہ ہوئے گا، بس وہ سب جنت چلے جان گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، ظہور حکم فرمان گے ملک الموت نو کہ ملک الموت نو حاضر کرو۔ ملک الموت آن گے اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام آن گے جڑے لوکاں دیاں روحاں کٹ دیں، انہاں نو حکم ہوئے گا موت پیش کرو چھے۔ ایک بیڑ دی صورت ہے جے قربانی دیندے نا، دمبے دی صورت موت نو پیش کیتا جا سی۔ اس حضرت یحییٰ علیہ السلام نو حکم ہوئے گا کہ اس نو ذبح کر دیو، آپ اپنے دست مبارک نہ ذبح کرن گے، بس پھر حکم ہو سی آج تو بعد کسی انسان ہوتے موت نہیں آئے گی، جڑے جنت بھی چینو ہمیشہ جنت ہی رہیں گے، اور جڑے جہنم ہی چینو ہمیشہ جہنم ہی رہیں گے۔ وہ آخری فیصلہ ہوئے گا، اس تو بعد کسی ہوتے موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی ڈراؤ ان کفار کو حسرت کے وقت سے پہلے جب آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ آخری فیصلہ یہ ہوئے گا جنہاں کلمہ پڑھیا
آخری فیصلہ ہے کلمہ جہنم وچوں سب نو کڈے گا تے جنت وچ لے جائے گا. تو ارشاد ربانی ہوندا ہے کہ اس دن ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، زندگی بسر کریں گے جہنمی ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. سمجھ آئی کلمہ پاک دی فضیلت. اور موت اس دن ذبح کر دیتا جاسی. ایک کلام جو عرض کردہ بیان کردہ بہت کم لوکاں سماعت کیتا اسی سننے دے اندر آیا ہے. تو اس دا اصل مقصد کیا ہوندا بیان کرن دا کہ تھوڑے دل دے اندر اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت پیدا ہو جائے، خدا دا عشق پیدا ہو جائے، مرشد دی غلامی اور تابعداری فرما برداری نصیب ہو جائے. تو کلمہ پاک اس دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی ہر موقع دے اتے ایک کلمہ ساڈا بخشش اور نجات دا ذریعہ بنے گا. تو ایک کلمہ پاک دی فضیلت ہے. اس روز کافر پھر پکار کے کہن گے، اللہ فرماتا ہے رب ما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین. اس روز کفار کہیں گے، کچھ کفار کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو قیامت دے روز ہر کوئی حسرت کرے گا دنیا چسی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے رہندے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مسلمان ہونا بڑی گل نہیں، کلمہ پڑھنے نہ مسلمان ہو جاندہ ہے. لیکن ممکن ہے اس دن کوئی عمال دی شامت ایسی آ جائے کہ جہنم دا مزہ بھی چکھنا پہ جائے. اتھے کلو نفس ذائقۃ الموت دا مزہ چکھنا پے گا، اتھے جنت اور جہنم دا مزہ. اس واسطے اللہ کو ڈردے رہو، اللہ کے توبہ کردے رہو. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے قالت الاعراب آمنا، اور اعرابی کہتے ہیں دیہاتی لوگ، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کو ہم ایمان نہیں لائے ابھی مسلمان ہوئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو بھی تمہارے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اللہ کو ڈر دے رہو، اللہ دے محبوب دے نال عشق رکھو، محبت کرو. اللہ تعالیٰ سانو تھانو سب نو حق کہن دی، حق اتے عمل کرن دی، حق بولن دی توفیق عطا فرمائے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال پکا عشق و محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.